یہ مہینہ جو ہے اس کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ چند دن، یہ ہفتہ بہت اہم ہے کیونکہ دو اہم ڈیولپمنٹس ممکنہ طور پر ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ذکر کرتے ہیں ڈان لیکس کا۔ ناظرین، ڈان لیکس کا فیصلہ جو بھی ہے، جو بھی انکوائری ہوئی، جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی، اس کی رپورٹ بہت جلد منظر عام پہ آنے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ وزیر داخلہ صاحب خود کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس پوری کنٹروورسی کے اندر ایک اور چھوٹی سی کنٹروورسی چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے جو کہ خود وزیر داخلہ صاحب کی زبان سے ہم سن چکے ہیں کہ جناب اس رپورٹ کے مرتبین میں سے، ترتیب دینے والوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کے موقف میں اختلاف پایا جاتا ہے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ انہوں نے خود کہا، اور بعد میں انہوں نے کہا، یعنی چودھری نثار صاحب نے، کہ اب اتفاق ہو چکا ہے۔ لیکن جب یہی سوال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتفاق کیسا؟ اتفاق جیسی تو کوئی شرط رکھی ہی نہیں گئی تھی، ہر ایک شخص کو مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ یہ تمام سارٹس، یہ گفتگو میں چاہوں گا ایک ٹائم لائن ہے، اس کے لحاظ سے آپ سنیے۔ پہلے چودھری صاحب کو سنیے، پھر آپ کو میں ڈی جی صاحب کی گفتگو سنواؤں گا۔ سنیے جی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف رائے، اس حد تک میں بتا سکتا ہوں۔ جو بیسک ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو مین ایریا آف ڈیفرنس کیا تھا، مگر اب مجھے یہ پتا ہے کہ بالکل فائنل سٹیجز پہ ہے، اور آئندہ ایک دو دنوں میں وہ رپورٹ انشاءاللہ حکومت کو پیش کر دیجیے گا۔ I'll share it with you۔ اتفاق ہو چکا ہے جناب، اور آئندہ ایک دو روز میں رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ جب یہی سوال پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے تو انہوں نے کیا کہا، یہ سن لیا۔ جہاں تک کنسنسس کی بات ہے، انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا، لیکن کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی۔ اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے۔ اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں، جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے۔ کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں، ایسا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے صورتحال پوری سمجھ گئے ہوں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب جان اچکزئی صاحب۔ جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہم آپ کو ناظرین یہ اب حکومت سے پہلے جو ہے ہم پوچھیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں فی الحال ان کے سینئر رہنما جناب اعجاز چودھری صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے بھی وقت کا۔ جان صاحب میں پہلے آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے گفتگو سن لی ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ He said there wasn't any such mandate کہ جی اتفاق ہوگا تو رپورٹ شائع ہوگی۔ چودھری صاحب یہ اتفاق کی رٹ کیوں لگائی ہوئی تھی سر انہوں نے ابھی تک ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کنسنسس اور ایگریمنٹ اور 100% ایگریمنٹ، یہ تو الفاظ ہیں، آپ ایک صورتحال کو بیان کرتے ہیں کہ رائے کو، لیکن کبھی بھی کسی بھی لیول پہ کسی نے نہیں کہا کہ 100% ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹی او آر کا حصہ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے ایک آفیسر کی ایک رائے ہو، دوسرے کی دوسری ہو، تو ڈائیورجنس کی گنجائش تو ہر رپورٹ میں ہوتی ہے۔ نثار صاحب سیٹ کے رپورٹ اس لیے شائع نہیں کر رہے، پبلش نہیں کر رہے کیونکہ اتفاق نہیں ہو پا رہا، تو اس سے تو سر یہی تاثر ملے گا نا کہ اٹس مینڈیٹری، یہ ضروری ہے اتفاق ہونا۔ انہوں نے یہ نہیں رول آؤٹ کیا کہ اس پہ 100% ہمیں ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، نہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے، تو یقیناً کچھ چیزوں پہ ڈائیورجنس ہو سکتا ہے، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، کچھ پہ کنورجنس ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ ایک ساؤنڈ بائٹ کی بنیاد پہ یہ رائے اور یہ سجیسٹ کرنا کہ خدا نخواستہ کوئی سول ملٹری تعلقات یا اوورال اس حوالے سے کوئی ہماری نیت میں فطور ہے۔ دیکھیے اس گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کلیئر ہو۔ اس گورنمنٹ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے انڈیا کا نیریٹو پروموٹ کیا ہے، اس گورنمنٹ پہ الزام لگایا گیا کہ خدا نخواستہ ہم نے جو ہے اپنی ہی فوج کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، لہٰذا یہ ایسے لغو الزامات ہیں جن سے اب میری گورنمنٹ کی صفائی اس بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہم لائیں، قوم کے سامنے رکھیں، اور ان تمام الزامات کا مؤثر طریقے سے جواب لوگوں کو آنا چاہیے۔ یہ ہماری فوج ہے، یہ قربانیاں دے رہی ہے، اور ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ نیریٹو آپ کے کچھ تھوڑی بہت خلاف رپورٹ، جیسے کوئٹہ رپورٹ آ گئی تھی آپ کے خلاف، کوئٹہ رپورٹ میں تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، اس میں تو یہ بھی کہا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا سب سے اچھا ہے، وہ جگہ تو آپ کوٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب کو کوٹ کرنی چاہیے تھی نا۔ دیکھیے انہوں نے تو صرف جو اپنی تنقید ان پہ تنقید ہوئی وہ پکڑ کے انہوں نے دھوبی پٹکا شروع کر دیا سر اس پہ۔ انہوں
انہیں انٹریم منسٹری کے بارے میں جو وضاحت تھی انہوں نے دینا تھا، ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمارے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ میرے خیال میں مناسب الفاظ نہیں ہے. لیکن میرے خلاف بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے صرف یہ اشور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی رپورٹ ہوگا، جتنا بھی وقت لے گا، ہم اس سے اپنی گورنمنٹ کی پہ جو الزامات ہیں وہ کلیئر کرائیں گے، اور خدا نہ خواستہ جو انڈیا کی مضمون مقاصد ہے اس کو جنرل صاحب اتفاق ہو گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب، اور تقریباً اس کلیم کو ریفیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب. میں ایک لمحے کے لیے سمجھ لوں کہ اتفاق ہو گیا ہے، تو سر کیا آپ اپنے پہلے والے موقف سے وہ ڈائسنٹنگ نوٹ لکھنے والے صاحب جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں؟ اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ چونکہ جو ہماری ایجنسی کے یا فوج کے لوگ تھے انہوں نے ڈائسنٹنگ نوٹ لکھا تھا، تو اب کیا انہوں نے کمپرومائز کر لیا یا ہٹ گئے سر اپنے موقف سے پیچھے؟ دیکھیے، جو نثار صاحب نے ہی بیان دیا تھا کہ جو اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے شرط رکھی ہے کہ میں اس وقت تک رپورٹ نہیں دوں گا جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو وہاں سے جب اسپیکولیشن شروع ہوئی تو یہ معاملات بگڑتے چلے گئے. اب پچھلے دنوں جب جو نثار صاحب نے بیان دیا کہ بھئی تقریباً کنسنسس ہو گیا ہے، اور آج کے بیان ہے، تو اس لیے یہ کنفیوژن کھڑا ہو گیا. دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ قومی سلامتی کی بریچ ہوئی، یہ کور کمانڈرز نے بات کی، یہی بات جو نثار نے کی، اور یہی بات ہمارے وزیر اعظم ہاؤس سے اس دن ہوئی جب وہاں سے نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا کہ یہ اس کی انکوائری ہوگی، اور اس میں انہوں نے لکھا جو الفاظ استعمال ہوئے سارے یہ. تو یہ تو طے ہے کہ قومی سلامتی کا بریچ ہوا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ اس بریچ میں وزیر اعظم ہاؤس کو یا وزیر اعظم آفس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملوث کیا گیا یا ملوث ہوا اس چیز سے. تو اب جب یہ دونوں معاملے طے ہیں تو اب اس کے میں اتفاق کس کا ہونا اور کس کا نہ ہونا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میری رہنمائی فرمائیے گا سر، میں یہاں پہ قطع کلامی کر رہا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں اتفاق ہونا چونکہ ضروری تھا اور اب اتفاق ہو گیا ہے. آج کی بات میں کر رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ اتفاق جیسی شرط تو کوئی تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی ایسا مینڈیٹ تھا، صرف اتنا تھا کہ آپ اپنے اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے انکوائری کریں. تو مجھے میری آرمڈ فورسز اور میرے وزیر داخلہ دو مختلف صفحات پر نظر آ رہے ہیں سر. میں اس رپورٹ کے بارے میں پھر کیا رائے قائم رکھوں جب دونوں بڑی اہم ادارے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق جاسا میں آپ کے پاس ایک منٹ میں آتا ہوں سر. نہیں سر، یہ جاسا صاحب یہ میرا سوال جنرل صاحب سے تھا سر. آج کی میں سر آ رہا ہوں آپ کے پاس یہ سوال. جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ لے لیں اور چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ لے لیں تو لگتا یوں ہے کہ دو مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے افواج پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز کا، تو ان کے پاس تو جو بھی انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا یا تو وہ غلط تھا، یا اب اگر کہہ رہے ہیں اتفاق ہو گیا تو وہ غلط ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی چیز ہوئی ہے، اگر آئی ایس آئی کے ریپ تھے اور ایم آئی کے ریپ تھے تو دونوں کے ادارے کے سربراہوں کو بھی آرمی صاحب کو بھی پتہ ہوگا. تو کیا ہم یہ کر لیں کہ ہم وہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ قومی سلامتی کی بریچ ہوئی ہے، وہ بریچ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بریچ ابھی نہیں ہوئی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. اس لیے تو وہ اتفاق کی جس کی ہماری اسپیکولیشن ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جنرل صاحب، میں آپ ہی کے سوال کو اعجاز چودھری صاحب میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں سر. بڑا اہم نقطہ اٹھایا انہوں نے. سچ کون بول رہا ہے؟ چودھری صاحب سچ بات کر رہے ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر سچ بات کر رہے ہیں؟ گزارش تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے یہاں سے وہاں تک یہ خیال تھا کہ بہت ہی اپ رائٹ آدمی ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے اوپر بھی وہ موقف درست اختیار کرتے ہیں. لیکن اس واقعے کے اوپر پرٹیکولر چودھری نثار نے 3 اپنی زبانیں بولی ہیں. پہلے اس نے کہا کہ 3 دنوں کے اندر اس کی رپورٹ آ جائے گی، پھر کہا کہ 35 روز کے اندر آ جائے گی، پھر کہا کہ اپنا ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا، پھر کہا کہ اب اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کو فوری طور پہ ریفیوٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. چنانچہ چودھری نثار صاحب جتنا بھی چاہیں وہ جھوٹ ہی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا، جان چکزئی صاحب یا بہت سادہ ہیں یا بہت پرکار ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ تو عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوا ہے. یہ سارا واقعہ ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. وہاں جو شرکاء ہیں وہ انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں. وہاں پر جس نے بھی بات کی اور سٹوری کو لیک کیا، ڈان کے رپورٹر سیرل المیڈا کی طرف، بات کرنے والا ذمہ دار ہے اور بات وہاں تک پہنچانے والا ذمہ دار ہے. اصل میں شریف رائل فیملی کے 2 ممبران فوکس ہو گئے اس انکوائری کے اندر. یہ ہے اس کی اصل خبر.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ جان ویسے ہی نہیں کر رہا ہے. یہ جو گورنر سندھ نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا تھا, اور راحیل شریف صاحب اس کے خیال کے مطابق عام آدمی تھے اور عام جرنیل تھے, اور 100% کریڈٹ جو ہے اس نے وزیر اعظم کو. ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے سارا. یہ پاک فوج کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے آج سے 4 روز پہلے سعد رفیق نے راولپنڈی میں تاجروں میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا جب بھی ہم منتخب ہوتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 4 سال تک میرے یہاں پہ سوال لے لیجیے گا, 100% حکمرانی کرنے کے بعد میرا ایک سوال لے لیجیے گا یہاں پہ. دیکھیں اب بقول چودھری, اب دیکھیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, رپورٹ آنی تو انہی کے پاس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھلے جو مرضی کہتے رہیں, رپورٹ تو انٹیریئر منسٹر کے پاس آئے گی اور وہیں اس کو آگے پبلش کریں گے. رپورٹ آ رہی ہے حضور اتفاق پر بنی ہوئی. اب وہ اتفاق پر بنی ہوئی جو رپورٹ ہے اس میں اگر کسی کو اعتراض تھا بھی تو نکل گیا, تو اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب آپ کی جو امید آپ لگائے بیٹھے ہیں اس سے تو آپ اب دستبردار ہو جائیں. آگے کیا ہوگا سر؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں قومی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں ان رپورٹوں کے اوپر یقین تو کرتا ہوں, لیکن یہ کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر ابھی قبل از وقت ہے کوئی رائے دینا. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک رپورٹ آ نہیں جاتی, اس کا تاخیر ہونا یہی سب سے بڑی بدنیتی اس کے اندر نظر آ رہی ہے. یہ اتنا گنجلک کیس ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ ایک گنجلک کیس ہے؟ کیا اس کے اوپر مہینوں صرف ہونے چاہیے تھے؟ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, انہوں نے اسکیپ گوٹس بنا کے لوگوں کو ادھر ادھر کرنا شروع کیا ہے, لیکن واقعتاً یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے, یہ قومی سلامتی کی بریچ ہے, اور کسی صورت میں بھی. اور یہ قومی سلامتی کی بریچ چودھری صاحب کہیں اور سے نہیں, میرے پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کہہ لیں, یا میرا پرائم منسٹر ہاؤس بذات خود اگر میں سخت لفظ استعمال کروں تو کمپرومائز ہوا ہے. مجھے ناظرین ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ موضوع اور اس سے عوام سے جڑا ایک بڑا اہم موضوع. 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ہارنے کی ایک بڑی وجہ لوڈ شیڈنگ کی جن پر قابو نہ پایا جا سکنا ہے. اور ناظرین آج 2017 میں ہمیں 2013 کی یاد ہی آگے جب لوڈ شیڈنگ کا جن بلکہ مزید طاقتور ہو کے بوتل سے باہر آیا ہے. وقفے کے بعد بات کریں گے. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام
نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ میری ایمانوں کو گرا دو۔ میں حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ جن قابو سے باہر ہے۔ اچھا اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بیانات دیے جاتے ہیں روسٹروں پہ کھڑے ہو کے عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے تو شاید خطیبانہ جملے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خطیبانہ جملوں پر آؤں، خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کی 4 سالہ کارکردگی کیا ہے، کیا جواب دیا انہوں نے، ذرا یہ سن لیجیے۔ بتا دیں کہ ابھی آپ نے سال کی سال اور 2 سال کی پرفارمنس اپنی بتائی۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئے تھے 4 سال آپ کی حکومت کے ہونے کے بعد اس وقت بھی بجلی کا شارٹ فال 5 سے 7 ہزار تھا۔ اس وقت آپ کے لیٹسٹ فگر کے مطابق 5420 شارٹ فال بجلی کا ابھی سے ہے، اپریل سے۔ آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس یہ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ جو ہے جو کہ اس کا دورانیہ جو ہے 50% کر دی ہے۔ نہیں آپ زیرو جو ہے نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ دیکھیں 4000 میگا واٹ میں ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں آپ بھی ادھر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ادھر ہوں، تو ایسٹیمیٹڈ ہی ہے۔ جب آئے گا آپ کو کرنٹ پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ شاید سننا پائے ہوں، صحافی نے جواب میں کہا کہ آپ تیار رہیں، آپ تک بھی کرنٹ پہنچے گا۔ جناب جب ہم تنقید کرتے ہیں کہ جناب لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی لوگ اسی عذاب کو جھیل رہے ہیں، تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب ہم پہ جواباً کس طرح تنقید کرتے ہیں، ذرا وہ سن لیں آپ۔ یہ ماشاءاللہ
अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मुल्क के अंदर मोटरवेज आपके बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, आपका बलूचिस्तान माशाल्लाह बदल रहा है। माशाल्लाह मीडिया जो गत बनाता है शाम के वक्त, शाम को 6 बजे जब घर पहुंचते हैं तो रात के 10 बजे तक जब टीवी देखते हैं तो लगता है जैसे कि खुदा न खास्ता पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो रहा है। मेरी इस्तदा है उनसे कि मेरा ख्याल है कि इस तरह का माहौल ना पैदा किया करें। नाज़रीन, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, मैं बल्कि अपने मेहमानों से भी ये मैं सही सवाल करूंगा कि क्या आप शाम 6 से रात 10 बजे तक टीवी देख पाते हैं? अल्लाह के बंदो, बिजली होगी तो टीवी देखोगे ना। हमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ज्वाइन किया है। सवाल जान साहब से मेरा बनता है, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने शिरकत फरमाई तो उनसे पूछे तो सर, आपका दौरे हुकूमत भी, आई एम रियली सॉरी टू पुट दिस, वो लोड शेडिंग का बदतरीन अजाब हमने झेला, और ये भी कहा जाता है कि आपके इलेक्शन में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस ना देने की वजह ये भी थी कि आप लोड शेडिंग पे काबू नहीं पा सके। वी आर एट द सेम पॉइंट, फिर स्क्वायर वन पे आ चुके हैं। जरा नहीं, मुकदमा इनका नून का क्या था कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, हम हुकूमत में आएंगे, हम 6 महीने में डिलीवर कर देंगे, फिर उनका आया कि हम साल में कर देंगे, फिर 2 साल में। हमें तो फिर अवाम ने वोट नहीं दिए, हमारी कारकर्दगी जैसी भी थी, बेहतरीन जज तो अवाम है, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, अवाम ने हमें हुकूमत से बाहर कर दिया। इनका मुकदमा ये था कि हम तो बहुत बेहतर हुकूमत साजी करेंगे, हम मुल्क के अंदर बिजली फौरन वापस ले आएंगे, हमने ये तैयारी की हुई है, हमारा जो एजेंडा है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, हमारा एजेंडा एनर्जी क्राइसिस को फौरन हाईवे बना दी, और अब एडमिशन ऑफ फेलियर है। और एडमिशन ऑफ फेलियर भी इतने भोंडे तरीके से कि आप चौथे साल में आकर लोगों को कह रहे हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल तो उतना ही है। इस वक्त देहातों में 18 घंटे और शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। अभी अप्रैल का महीना है, तो ये सारे मामला जब आप हल नहीं कर सकते थे तो आपने इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए? अल्टीमेट जो जज है वो तो इवेंचुअली अवाम ही है। आप जिस तरह आपने खुद कहा कि 6 से 10 तक लोग खुद बता दें कि उनके पास कितनी बिजली आ रही है, कि वो टीवी टॉक शोज का जो गिला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि बिजली तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। और देहातों में जरा जाकर देखिए कि वहां पर लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है। तो हुकूमत एडमिशन ऑफ फेलियर करके आगे से ख्वाजा आसिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं करंट आ जाएगा, तो ये तो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। सर, आपकी इजाजत से 50% लोड शेडिंग ख्वाजा साहब, अच्छा मैं बता दूं, ये शॉर्ट जो उनका दिला है ये अप्रैल का था, एंड ही क्लेम के अप्रैल के एंड में ये मसला खत्म हो जाएगा। 50% लोड शेडिंग कहाँ कम हुई है जान साहब? 1 मई 2016 से 14 अप्रैल 2017 के आप स्टेटिस्टिक्स उठाएं, औसतन आप देखें, अगर वहां पे लोड शेडिंग कम नहीं हुआ मैं सियासत छोड़ दूंगा। स्टेटिस्टिक्स आप उठाएं 1 मई 2016 से 17 अप्रैल 1 मई झूठ बोल रहे हैं 2000, तो 25% और 50% की बात की, मैं उसी को तायद कर रहा हूं। अब जो आपका आज कोट कर रहे हैं, जो अभी लोड शेडिंग वो वेदर फ्लक्चुएशन है। अब आगे बढ़िए, हमने क्या नहीं, not prepared for the weather fluctuation. देखिए, whatever you call it, you are not prepared for it. नहीं, सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें पोर्ट कासम है, ये 3 साल से 3.5 साल लेते हैं। ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन होंगे अप्रैल में, मई में। लेट मी फिनिश। मैं आपको, अगर मुझे फिनिश नहीं करने देंगे, ये जो सीपैक के प्रोजेक्ट हैं जिसमें मई 2000 LNG का 3600 मेगावाट, साहिवाल का अभी कंप्लीट होने वाला है 1300 है, ठीक है, पोर्ट कासम 1300 अगेन। ये 2 अप्रैल अभी जो महीना है ना, मई जून से 2018 तक 10,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में, 10,000 मेगावाट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट 3 साल टेक्निकली लेता है, ये जनरेटर नहीं है। अच्छा, अब आखिरी क्लेम ये है, 10,000 मेगावाट हम 5 साल में डिलीवर करेंगे, और पाकिस्तान की तारीख से कितनी 15,000 मेगावाट इनकी हुकूमत तक, यानी 47 से लेके 13 तक टोटल पाकिस्तान की पैदावार 15,000 मेगावाट, हमारी 5 साल में 10,000 मेगावाट। 4 सालों में आपने कितने मेगावाट दिए हैं? हमने दिए जीरो बिजली लोड शेडिंग पावर, जो उसके कारखानों की जीरो, वो कितनी 34%। मैं अर्ज कर दूं, नहीं, अब मुझे बोलने एक मिनट, ये 10,000 मेगावाट जो आप ग्रिड में शामिल कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको ट्रांसफर कर सकें आगे। $2 बिलियन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है सर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम ही नहीं है सर। फैसलाबाद, ये कैरी नहीं कर सकता। लाहौर में $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था जरा सुनने, फिर मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा। जरा इनकी सादगी की करें, कितने सादा लोग हैं हमारे हुक्मरान, सुने जरा। 15,651 पिछले साल डिमांड थी, जो अब 17,970 पे आ गई है। एक और बड़ी जो क्लाइमेटिक चेंज जो आई है,
تو اس کی وجہ سے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات ہیں ڈیمانڈ بڑھنے کی اس میں انکریز ٹیمپریچرز ہیں. اعجاز چودھری صاحب یہ جو کلائمیٹک چینج آئی ہے میرا خیال ہے حکومت شاید سوچ رہی تھی کہ اس بار جون جولائی میں گرمیاں نہیں ہوں گی سردیاں ہوں گی. نہیں جنریٹر ہم نہیں خرید رہے. اچھا پہلی بات تو علی بھائی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ میں بیٹھا ہوں اور میں یعنی جس بھی بھائی نے پہلے کہا تائید کرتا ہوں اس بات کا کہ 12 سے لے کے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے. میری بہن کا بھی فون آیا اوکاڑا میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ یعنی نون لیگ کے دوستوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا تو سو کیا, لیکن انہوں نے آتے ہی 480 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ میں دیے جس میں سے 100-150 ارب روپے کا آڈٹ نہیں ہونے دیا. ان کا جتنا بھی کام ہے کرمنل ہے, یہ جرائم کیے ہیں 4 سالوں کے اندر انہوں نے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور آج پھر 180 روپے کا سرکولر ڈیٹ پھر موجود ہے. پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, جتنا پیپلز پارٹی کے آخری وقت میں شارٹ فال تھا اس سے کوئی 1,500-2,000 2,500 تک مزید شارٹ فال ہے. میں آپ ہی سے واپس آؤں گا, مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, میری سر مجبوری ہے, آپ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں اس چیز کو, مجھے وقفہ لینا ہے کوئک سا, اور جو آرگومنٹ آپ یہاں پہ دے رہے ہیں اسی سے واپس آؤں گا اور جنرل صاحب سے ہی پوچھوں گا. جی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر پائی گورنمنٹ, کیا صرف دعوے ہی تھے وہ یا واقعی 2018 تک کچھ کر پائے گی؟ وقفے کے بعد بات کریں گے. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे,
लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि हमें आइंदा 20 साल का सोचना है। पहले इस साल तो दो बिजली, हमें इस साल भी देंगे। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने, इस वक्त हमारे मरेंगे और 20 साल की तैयारी करेंगे। वहाँ पे 3,500 LNG पे वो जा रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट का कारनामा है। जीरो इनके वक्त में वो बंद हो गए थे। अच्छा, जहाँ तक सर्कुलर डेट, उसमें दो इश्यूज हैं। एक ये कि जहाँ पे डिफॉल्टर्स हैं उनकी रिकवरी इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये कि जो IPPs का इशू है, ये मैंने करनी है सर। ठीक, वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन कब सर? लेकिन हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दे रहे हैं। इसकी वजह से तो आप बिजली आएगी जब आपके कोई प्लान नहीं आएगा। आपने ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर $2 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका है। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है। वो मिटियारी लाहौर प्रोजेक्ट है, वो मिटियारी फैसलाबाद प्रोजेक्ट है, $2 बिलियन। ठीक, इस पे 70 साल में पहली दफा काम नहीं हुआ है। हम ये एक्सेप्ट करें कि हमने क्यों किया है? नहीं, शुरू हो रहा है और अभी सर अच्छा आखिरी डेट वाली बात देखिए, दो चीजें जान साहब की बात कर लेंगे। दो चीजें, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, सर्कुलर डेट इन्होंने आते साथ ही 350 अरब की पेमेंट्स इन्होंने की और इन्होंने कहा हमने सर्कुलर डेट क्लियर कर दिया है। अब हम इतने एफिशिएंट है कि दोबारा ये इकट्ठा नहीं होगा। वो दोबारा 380 अरब रुपए तक पहुंच गया। अच्छा, जिस तरह उसको क्लियर किया गया उसमें भी बहुत ज्यादा शुकुक व शुबहात है। लेट पेमेंट सरचार्ज की बात जो है वो अभी भी लोगों के जहन में है और इसका बाद में किसी वक्त हिसाब भी लिया जाएगा कि वो क्यों छोड़ा गया और किस मद में कहा गया। दूसरी चीज, अच्छा दूसरी चीज, IPPs का इस वक्त हुकूमत ने 250 अरब रुपया देना है और उनके खिलाफ अखबारात में इश्तिहार दिए हैं कि अगर उन्होंने इनसे हमसे तकाजा किया और बिजली की प्रोडक्शन बंद की तो हम उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हुकूमत है, आप इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिसने मैं सवाल पूछ लूं कि ये ना लगे कि मैं फ्रेंडली एंकर हूं। ये आप जो पैसे आप चढ़ गए थे आपके दौर में, फिर इन्होंने पे किए,
इसके अंदर बड़े लोगों की लातादाद दास्तानें, अब हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी हम उसको इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जिन लोगों के नाम हैं, अब उन नामों में इनके बड़े करीबी साथी हैं जिनका नाम है, जिनका एक बैंक भी है, और सुना है यही लेट पेमेंट सरचार्ज जो है ये बहुत बड़ा एक ऐसा मामला है कि जब कभी खुलेगा ठेका दिया गया पता चलेगा। जिनको पुलिस वर्दी का ठेका का नाम क्यों नहीं आप लेते हैं? बाकी सर आप है ना नाम लेने के लिए, मैं क्विक सा ब्रेक ले लूंगा कि आर्गुमेंट ज़ाया हो जाएगा आपका। सर मैं क्विक सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आएंगे तो कुछ और चीजें, और खास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी है। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? यूएन में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की MBBS की तालिबा हूँ। इस बात से मैं वाज़ेह करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और उस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियाँ थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था। बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांटेज के लिए, लेकिन अगर आप इसको मिसयूज़ होने देंगे, जो TTP थी जिसका हमने मुकाबला किया वो एक फिजिकल थ्रेट थी ग्राउंड के कब्जे के लिए, ये पावर के लिए, लेकिन ये जो ISIS है इसका टारगेट जो है वो यूथ ही है और उसका जो मीडियम है वो ये टेक्नोलॉजी है। तो हमारा हर घर के फ़र्द का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव इस्तेमाल की तरफ लेके जाएं, ना कि नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ। बड़ी अलार्मिंग बात बताई DG ISPR ने। जनरल साहब मैं आपसे पूछूंगा सर, और सवाल मेरा ये है कि कराची का सफूरा गोट वाकया हो, सबीन महबूब का कत्ल हो, बल्कि यहाँ तक कि जो लड़का बेचारा मारा गया मर्दानी यूनिवर्सिटी में, ये भी यूनिवर्सिटी में इसको कत्ल किया गया और अब ये बच्ची MBBS की स्टूडेंट है। सर हमारे तालीमी इदारों में इस तरह का रुझान या इस तरह के बच्चे जो है जो परवान चढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोई ऐसा सबक दिया जा रहा हो, तो फिर क्या ये बात दुरुस्त है जैसा कि DG ISPR ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए इन बच्चों को इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है? सर देखिए इसकी वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं घर से शुरू करूंगा। एक हमारी यूनिट हुआ करती थी घर, जहाँ पे सब बड़े मिलकर बैठते थे, छोटों के साथ बात करते थे, एक एंगेजमेंट थी और बच्चों का ज़हन इस तरफ जाता था। वो तकरीबन नापैद होती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने सबको एक दूसरे आहिस्ता आहिस्ता हम दूर करते जा रहे हैं। दूसरा, जब हम तालीमी इदारों में जाते थे तो हमें वहाँ पे पाकिस्तानियत की तालीम मिलती थी कि हमने अच्छे मुफीद शहरी कैसे बनना है पाकिस्तान का, ठीक है, और हमें इन चीज़ों में उलझाया नहीं जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने एक तो या तो हमने एक्सट्रीम है कि सिर्फ दीनी तालीम है, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमने लोगों को ATM मशीन के तौर पर पैदा कर रहे हैं, उनकी तरबियत तकरीबन नापैद है। और फिर जो आइडियलिज्म यूथ में होता है और होना चाहिए, यूथ की ये क्वालिटी है, उसको पॉजिटिवली एंगेज करने के बजाय ऐसे अनासर उसको नेगेटिव ले जाते हैं उसको, और इसमें कसूर तो सारे मुआशरे का है। जनरल साहब एक सवाल और, एक शख्स को जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। मेरे पास क्या बहुत कम है, क्या आईसिस के, दाइश के जिस तरह की लड़की है, क्या फुटप्रिंट्स है पाकिस्तान में और क्या मजबूत है? देखिए 2013 में जब जनरल राहील अमेरिका तशरीफ ले गए थे पहली दफ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि मैं इस खित्ते में हम दाइश को कदम नहीं जमाने देंगे। उस वक्त बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता था। हुकूमत वक्त हमारी लगातार इससे डिनाई करती आई है, लेकिन रहमान मलिक साहब ने, फिर सफूरा गेट का मसला हो, इस बच्ची की बात कर रहे हैं आप, इससे पहले जो वाक़यात हैं, दाइश के फुटप्रिंट्स हैं इस खित्ते में,
اور جو افغانستان میں داعش نشوونما پا رہی ہے وہاں پہ 7 بھارتی کمپنیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو داعش اس خطے میں ہے، ایک حقیقت ہے. اس کا اثر کتنا ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. اب اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کے ساتھ باقی لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ اس کو ایلیمنیٹ کر سکیں ہم اس خطے سے. اجاز چودھری صاحب، سر آپریشن رد الفساد جاری ہے اور رد الفساد میں ایک اور فسادی سامنے آ گیا داعش کی صورت میں. سر تو آپ کو لگتا ہے صحیح سمت میں چل رہے ہیں ہم؟ علی بھائی یہ جو ایشو ہے نا یہ بڑا گنجلک اور گھمبیر ہے. اس کا ایک آدھ فکرے کے اندر جائزہ نہیں لیا جا سکتا. یہ پاکستان کی گزشتہ 40 سالہ تاریخ کے اوپر محیط ہے کہ جو بڑی محبت کے ساتھ ہم نے خود اوڑھ لیا تھا اور اس پالیسی کو ہم نے دنیا کے 142 ممالک کے ساتھ مل کر اختیار کیا تھا. اور یہ اب اس کے اوپر جتنی محنت ہم کریں گے تب جا کے یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بھی اس طرح کے مل جائیں گے، جو لوگ استعمال نہیں کرتے وہ بھی مل جائیں گے آپ کو. اس لیے یہ پورا قومی ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کچھ بہتری آئی ہے ہماری گفتگو کے اندر، کچھ بہتری آئی ہے ہماری سوچ کے اندر. اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ لوگ تو برین واش ہو جاتے ہیں، برین واش ہوئے ہیں اور اپنی جان کو یعنی ختم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں. اس سے آپ کو اپنی قوم کو اور اپنے نوجوان کو واپس لے کے آنا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں آپ کا جب تک پچھلی نہیں ایک پوائنٹ رہ گیا، ایک پوائنٹ رہ گیا نہیں آیا علی، ایک پوائنٹ رہ گیا. جب تک پچھلی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کھل کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے غلط پالیسیز بنائی اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کھوکھر صاحب، جن قوموں نے دہشت گردی سے جان چھڑائی نا سر، ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کے نیریٹو میں کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئے اور وہ نیشنل نیریٹو، نیشنل بیانیہ بنا. کیا ہم ابھی تک وہ بیانیہ لانے میں کامیاب ہو سکیں سر؟ حکومت مکمل طور پہ فیل ہوئی ہے. دیکھیے نیشنل ایکشن پلان جو سانحہ ہوا APS کا، اس کے بعد اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھے، انہوں نے ایک سلوشن بنایا نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں اور حکومت کے حوالے کر دیا کہ اس پہ آپ امپلیمنٹ کریں. اب حکومت کی جو امپلیمنٹیشن کی جو اس کے اوپر حالت ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ کریڈیبل جو آواز ہے وہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جنہوں نے ایک کمیشن کی صورت میں اس ساری چیز کا جائزہ لیا. ہم تو اپوزیشن ہے، چلے ہمارے اوپر سے یہ گلہ ہو سکتا ہے، یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن کرٹیسائز کرنے کے لیے حکومت کو صرف ٹف ٹائم دے رہی ہے، لیکن وہ تو سپریم کورٹ کے جج نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے حکومت کی نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں پہ کھیر کے رکھ دی ہیں. وزیر داخلہ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا. نیکٹا جو آپ نے ایک پریمیئر اتھارٹی بنائی ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے، 3 سال سے اس کو فنڈز نہیں دیے گئے. کیوں نہیں لیا اس رپورٹ سے؟ دیکھیں کیونکہ سنجیدہ نہیں ہے. جو لا کرمنل لیگل سسٹم کے اندر جو ریفارمز لے کر آنی تھی وہ حکومت نہیں لے کر آ سکی اور پھر اپوزیشن کے پاس آ گئی جی کہ آپ حمایت کریں اور ہمیں ملٹری کورٹس دوبارہ لے کے آنے کی دیں. ملٹری کورٹس ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. ٹھیک ہے، بہت کچھ کرنا تھا جو حکومت نہیں کر سکی، مکمل فیلئر ہے. وقت میرے پاس بہت کم ہو گیا. جان صاحب دیکھیے اسی جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا پنجاب کی جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے ان کو اپریشیٹ کیا گیا. پاکستان پنجاب ہے سر؟ نہیں، میں آپ کو صوبوں کی کارکردگی بتا رہا ہوں. دیکھیے مرکز کے پاس اسلام آباد ہے، باقی صوبے جو ہیں ذمہ دار ہیں نیشنل ایکشن پلان کے. کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی گئی، فورنزک کی لیبارٹری کی بات کی گئی، ڈاکٹر فورس کی بات کی گئی جو سندھ نے نہیں بنائی. انہوں نے غلام پیدا کیا IG سے لے کے SHO تک، جو آپ نہیں بنا سکے. جو کاؤنٹر ٹیررزم کا فورس ہے سندھ میں وہاں پہ مؤثر نہیں ہے اور رینجرز کو بھی آپ اختیارات نہیں دینا چاہتے ہیں. تو آپ سندھ کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کمیشن جو رپورٹ ہے وہ غلط ہے. اس میں ایک رپورٹ ہے، اس میں آپ کے وزیر داخلہ کو کرٹیسائز کیا غلط ہے، حکومت کو کرٹیسائز کیا غلط ہے. چلے میں مان لیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے جو کرمنل لیگل سسٹم کے اندر جو ریفارمز کرنی تھی کون سی ریفارمز آپ نے کی ہیں؟ آپ بتا دیں. نہیں، آپ مجھے بولنے دیں. قانون بتا دیں، ایک قانون بتا دیں جو آپ نے پاس کیا. کوئکلی بتا دیں کہ آپ نے اس پہ عمل کیا، ان کو بولنے دیں پھر میں بات کرتا نہیں. آپ کوئکلی بتا دیں. ہم نے دیکھیے اسی رپورٹ نے ایکنالج کیا کہ کام ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہوا ہے. اسی رپورٹ میں ہمیں تجاویز دی گئی کہ کہاں پہ ہم نے امپروو کرنا ہے، جو ہم نے ویلکم کیا ہے. رہی یہ بات کہ KPK میں بھی پولیس ریفارم ابھی مرزا یونیورسٹی میں جو ہوا، پولیس کی موجودگی میں یہاں پہ لنچنگ ہوئی ہے. اسی طرح آج IG سے لے کے آپ کا SHO کام نہیں کر رہا، لہٰذا جہاں تک نیریٹو کا تعلق ہے نیشنل ایکشن پلان پہ جو 2 صوبے ان کی کردار جب تک امپروو نہیں کریں گے. نقطہ تھا سر نیشنل نیریٹو. دیکھیے نیشنل نیریٹو وہ نہیں ہو سکا، وقت ختم ہو گیا. کام کرنا باقی ہے. اپنے آپ میں ڈیبیٹ مانگتا. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.